خورشید احمد شاہ صاحب ڈاکٹر کے پاس ہیں, ان کا فون آ گیا تھا, اس کو تھوڑی دیر آ گیا ہوں. اچھا آ گئے, سوری. خورشید شاہ صاحب ٹو موو آئٹم نمبر 5. I beg to move for leave to introduce a bill to provide for the protection of a right of civil servant and employee regularization on the recommendation of the subcommittee of the Cabinet. The Protection Rights Regularization Civil Servant and Employees Bill 2024. جی منسٹر, ڈو یو اپوز اٹ؟ سر اس میں میں صرف یہ عرض کروں گا, since it is at the introduction stage, this may be referred to committee with the request کہ cabinet division شاید ابھی functional بھی نہیں ہے. اس میں سر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ it would be apt and appropriate if this matter is referred to law and justice جی, کیونکہ سر کچھ court decisions ہیں جن کو اوور ٹرن کرنے کے لیے تجاویز دی گئی ہیں. سر اٹس وہ تھوڑا باریک معاملہ ہے, تو لا اینڈ جسٹس میں بھیجا جائے. میں خود بھی اسسٹ کراؤں گا شاہ صاحب کو اور کوئی حل نکالیں گے جس کا. تو میں اس کو پٹ کر دیتا ہوں. اب پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس. دا کوشچن از دیٹ دا لیو ٹو انٹروڈیوس اے بل ٹو پرووائڈ فار پروٹیکشن آف رائٹ آف سول سروینٹس امپلائیز regularized on the recommendation of the subcommittee of the cabinet, the protection of rights of regularized civil servants and employees bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. شاہ صاحب انٹروڈیوس کر دیں جی, اور اس کو ہم انٹیریئر کو ریفر کر دیتے ہیں. Also to introduce the bill. جی the bill in question stands introduced. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں جو اس کو انٹیریئر کو جا رہی, نہیں لا اینڈ جسٹس میں انٹیریئر کو بلا لیجیے گا پھر نا, کیبنٹ میں ہم جانے دیتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی فنکشنل نہیں ہے وہ. وی آر ریفرنگ اٹ ٹو کیبنٹ, جہاں کا بنتا ہے وہیں کریں. اگر نہیں بنا اس کو ریکوزیشن کر لیں گے. نوید اس کو ریکوزیشن کر لیں. مائک کھولیں منسٹر صاحب کا. جی سر, جی جیسے میری صرف یہ سجیشن تھی کہ اس میں 3-4 انتہائی کمپلیکیٹڈ لیگل ایشوز انوالوڈ ہیں. زیادہ میننگ فل ڈیبیٹ ہو جائے گی لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا, بیکاز شاہ صاحب از سیکنگ اوور ٹرننگ دی ڈیسیژنز آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹس ریگارڈنگ دی امپلائیز. اس کی کچھ کانسٹیٹیوشنل ہے کمپلیکیشن, اس لیے میں کہہ رہا تھا اٹ وڈ بی ایپٹ, اور آئی ول بی اسسٹنگ انشاءاللہ وہاں پہ. جی نوید آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو یہی چاہوں گا کہ ہم کیبنٹ کو ریفر کریں, آپ ریکوزیشن کر لیں کیبنٹ. سر میں بھی with due deference to the honorable law minister آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں کہ جو کمیٹی کنسرنڈ ہے وہی اس کو دیکھے گی, not any other. If there are people who are to be brought in, including the law minister himself, ان کو آپ بلا لیں ادھر to give his viewpoint. بٹ جو کنسرن کمیٹی ہے, بلکہ سر میں تو پوائنٹ ایک اور ریز کر رہا تھا کہ کل بھی آنریبل لا منسٹر صاحب نے ایک بل موو کیا ہے جس میں کوئی اس میں وہ سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ اس کا جو کمپوزیشن وغیرہ جو ہے اس میں کہتے ہیں دا منسٹر کنسرنڈ اینڈ دا سیکرٹری کنسرنڈ. ارے بابا بتاؤ تو صحیح کہ منسٹر آف واٹ, اگر کامرس کا ہے تو کامرس کو بھیجو نا, یا یہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والا کام نہ کیا کریں پارلیمنٹ. ہم اس کو پھر وہیں بھیجیں گے, اور عامر ڈوگر صاحب اور طارق فضل صاحب دونوں وپس نہیں ہیں, اور یہ اگر ڈیسائیڈ کر لیں, ہاں یہ آپ ان دونوں کو ڈائریکٹ کیجئے اجاز صاحب سختی سے. اگر نہیں ہوگا تو ریکوزیشن کر لیں گے, آپ لوگ ریکوزیشن کر لیجئے کمیٹی. جی لا منسٹر صاحب. نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ بل ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ منسٹر کنسرنڈ اور ڈویژن کنسرنڈ. سر اس طرح کی کوئی 80 کے قریب لیجسلیشنز ہوں گی. سر یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لیجسلیشن اٹس اے پرماننٹ تھنگ, اور وہ پوسٹیریٹی کے لیے ہوتی ہے. محکموں کی ایلوکیشن یا اداروں کی ایلوکیشن رولز آف بزنس کے تحت کابینہ ٹائم ٹو ٹائم چینج کرتی رہتی ہے.
کئی آرگنائزیشنز کیبنٹ ڈویژن میں پارکڈ ہوتی ہیں، پھر سر انہیں وہاں سے اٹھا کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دے دیا جاتا ہے. کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی چیز اٹھا کے کیبنٹ میں یا کسی اور میں یا آپ کے منسٹری آف انفارمیشن میں ڈال دی جاتی ہے. تو اس لیے یہ ایک سیٹلڈ پریکٹس ہے کہ جہاں پہ ریفرنس ٹو سیکرٹری اور دی منسٹر وہ ڈویژن کنسرن کا لفظ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ پھر دوبارہ امینڈمنٹ کے لیے پارلیمنٹ میں بار بار نہ آنا پڑے، اور یہ کنسسٹنٹ پریکٹس ہے سر، یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں. ہم کمیٹی کو بھیجا کریں گے. دس از بٹوین دا کمیٹیز اینڈ دا گورنمنٹ. جی سر. جی مائک کھولیں، مائک کھولیں. جی سر میرا معصومانہ سوال یہ ہے، کل آپ نے ریفر کیا ہے وہ بل کسی کمیٹی کو، لیکن ہمیں تو کوئی نہیں پتا کہ کون سی کمیٹی کو آپ نے بھیجا ہے. مے بی یو ہیو سم انسائڈ نالج دیٹ وی ڈونٹ ہیو. ہمارے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہوتی جو پارلیمنٹ کے ممبران سے چھپی ہوئی ہو. کل کیا ہے نا ریفر، کس کو کیا ہے؟ مائک کھولیں منسٹر صاحب کو. جی میرا سر کی بات کر رہے ہیں سر، وہ میرا عاجزانہ اور معصومانہ جواب یہ ہے کہ جس محکمے نے اس کو یہاں تک پہنچایا تھا اسی کمیٹی میں جائے گا. if it has been tabled by Ministry of Interior, it will go to Interior Committee. if it is tabled by Commerce, it will go to Commerce. اور سر یہی اس کا معصومانہ جواب ہے. جی بہت جی پٹیل صاحب یہی اسی پہ آپ کر رہے. جی مائک کھل جائے. بہت شکریہ سر. سر یہ بل تھا کراچی پورٹ ٹرسٹ کو ٹرسٹ سے اتھارٹی بنانے کا. لینڈ پورٹ اتھارٹی آپ کہہ رہے ہیں سر؟ نہیں جی کریں منسٹر صاحب تاکہ ہم آگے چلیں بزنس. جو کل والا بل تھا، کل والا تو کل ہو گیا نا. جو نہیں سر، وہ نوید قمر صاحب اور پٹیل صاحب اسی کی بات کر رہے ہیں. لینڈ پورٹ اتھارٹی سر بنائی ہے کہ ہماری جتنی ڈرائی پورٹس جو انٹری پوائنٹس ہیں زمین کے راستے، لینڈ کے راستے، ان کو انٹیگریٹڈ ایک اتھارٹی بنا دی گئی ہے جو واگا کو، تورخم کو، چمن کو، ان ساروں کو اوورسی کرے گی تاکہ ان کی اسموتھ فنکشننگ ہو اور یہاں پہ ٹریڈ میں جو ہکپس ہے وہ دور ہو جائے. وہ اچھا آپ دیکھیں گے، اس کو آپ کے سامنے ڈیبیٹ ہوگا، کمیٹی میں بھی ہے. آئی تھنک اٹ از ان دی انٹیریئر کمیٹی واٹ آئی بلیو. جی پٹیل صاحب. سر آپ کے جو بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ پورٹس میں آتے ہیں نا سر. آپ کی جو ملک میں داخلی اور خارجی راستے وہ پورٹ میں آتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے انٹیریئر میں بھیجیں گے سر؟ جی چار ایجنسیز کی جو کوارڈینیشن ہے اس کو سٹریم لائن کیا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے بارڈر رینجرز بھی ہوتی ہیں، کسٹمز والے بھی ہیں وہاں پہ کسی جگہ پہ ایف سی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے وہ ایک ابھی سر آپ کے سامنے وہ آئے گا. میرے خیال میں سر بزنس لے لیا جائے. پٹیل صاحب یہ بل کمیٹی کو ریفر ہوا ہے، آپ وہاں پہ جائیے گا ضرور اور اس کو ایگزامن کیجیے. پٹیل صاحب آپ اس کے جی پٹیل سر دیکھیں، کراچی پورٹ پہ یا پورٹ قاسم اتھارٹی پہ یہ ساری ایجنسیاں جو کسٹمز، ایف بی آر وہ بھی موجود ہوتی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اے این ایف وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. سیکیورٹی ادارے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، پر مدر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے میری ٹائم افیئر. اور تو مجھے یہ اس وقت اس وجہ سے عجیب لگ رہا تھا کہ آپ نے داخلی اور خارجی راستوں کا فنکشن جو ہے نا وہ اب وہ جو دو پورٹس ہیں یا گوادر پورٹ سے وہ الگ ہوں گے داخلی خارجی راستے. یہ آپ یہ کہیں کہ جی بذریعہ سمندر جو آئے گا وہ منسٹری الگ ہے اور بذریعہ روڈ جو آئے گا وہ منسٹری الگ ہے. یہ تو آپ اس میں ڈیفائن کریں. پھر یہی میرا کہنا تھا سر. جی اعظم صاحب اب اس کو کنکلوڈ کیجئے گا پلیز. کنکلوڈ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جو زمینی راستے ہیں نا ان کو انٹیگریٹ کر دیا گیا، اس کی ایک اتھارٹی تجویز کی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گا. کوئی اس میں کوئی ایسی نہیں ہے. جو آپ کی سی پورٹس ہیں، بندرگاہیں ہیں، وہ اپنی اٹانومس حیثیت میں برقرار رہیں گے. اور یہ جو زمینی راستے سے ٹریڈ ہوتی ہے اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے کیا ہے. دیٹ از دی بریف. ٹھیک ہے، وہ کمیٹی میں ڈسکس ہو جائے گا. جی